نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. جی سورۃ ہود آیت نمبر 110 سے آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. کل ہم نے جو آیات کی تھی کافی ساری آیات ہم نے کل کر لی تھی، اور اس میں ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بھیجا گیا تھا فرعون کی طرف، اس کا بس ایک مختصراً ذکر ہم نے پڑھا، اور یہ کہ آگے سے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کا کیا رویہ تھا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کیسے اللہ کے غضب کا شکار ہوئے. تو یہ ہم نے پڑھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے. ٹھیک ہے آنٹی تفسیر، آپ کا مائک آن ہے، کائنڈلی آف کر دیں. باقی لوگ بھی اپنے مائکس چیک کرنا. اوکے. اور پھر یہ بتایا گیا کہ آخرت میں بھی فرعون اسی طرح لیڈر بنا ہوگا اپنی قوم کا، جیسا کہ دنیا میں اس نے اپنی قوم کو لیڈ کیا، اور اس کی قوم بغیر سوچے سمجھے اس کو فالو کرتی رہی. تو یہی معاملہ آخرت میں بھی ہوگا، اور یہ معاملہ صرف فرعون کے لاؤ لشکر کے ساتھ نہیں ہے، سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ دنیا میں جس جس کو اپنا رہنما مان کے اور اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے اس کی پیروی کی ہوگی بغیر سوچے سمجھے، تو آخرت میں پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کو فالو کرے گا، اور وہ پھر اس کو چاہے جہنم میں لے کے جائے تباہی کی طرف، وہاں پہ پھر اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی، وہ پھر اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے آنکھیں کھول کے چلے، کس کو فالو کر رہا ہے، کیا بات سمجھ کے کس بات کے پیچھے جا رہا ہے. محض دنیا دیکھی دوڑ میں نہیں جانا، یہ چیز سمجھنے کی ہے جو ہم نے کل کی آیات کی تھی نا. ورنہ ایسے بغیر سوچے سمجھے، بغیر عقل و شعور استعمال کیے، بغیر کوئی علم حاصل کیے جب انسان اپنی زندگی گزارے گا تو دنیا میں بھی ناکام ہوگا، دنیا کی بھی اس کو دنیا میں تو بعض دفعہ پھر بھی اس طرح برائی کر کے یا غلط راہ پہ چل کے لوگ آگے چلے جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اصل زندگی آخرت کی ہے. تو آخرت کی کامیابی مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے آنکھیں کھول کے زندگی گزارنا بہت ضروری ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھنا بہت ضروری ہے. ابھی جس طرح اگر ہم ان قوموں کے بارے میں پڑھیں تو ان کا تو دنیا کا بھی انجام برا ہوا، یعنی ان کو تو دنیا میں بھی نیست و نابود کر دیا گیا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے تباہی ہی ہے، بربادی ہی ہے. ٹھیک ہے. امت مسلمہ کے لیے چونکہ ایسا صفحہ ہستی سے مٹایا جانا نہیں ہے ان کے لیے، تو لیکن یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں چلیں تھوڑی بہت کامیابی ہو بھی جائے تو بھی آخرت تو برباد ہے ہی. تو دنیا کو اپنا مطمع نظر بنا کے زندگی نہیں گزارنی، یہ نہ ہو کہ اپنی آخرت کو انسان بگاڑ لے. تو آخرت کا ڈر، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف اور آخرت کے عذاب سے بچنے کی کوشش، یہ انسان کو ہر وقت مد نظر رکھنی چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک مختصر یا ایک گنی چنی مدت تک ہی مہلت سب کو دی جا رہی ہے، ورنہ جس دن وہ دن آ جائے گا تو اس دن تو کوئی کسی سے بات بھی نہ کر سکے گا. ہاں، دنیا میں تو بڑے بڑے بلند و دعوے بھی کیے جاتے ہیں، باتیں بھی کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آخرت میں جو ہے وہ سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی، اور پھر جو گناہگار ہیں ان کو آگ کی طرف دھکیلا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو نیک بخت، جو خوش قسمت لوگ جنہوں نے اس دنیا میں آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہمیشگی کا وعدہ فرمایا ہے. اللہم ربنا جعلنا منہم، اور وہ ایسی نعمت ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ لوگ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اور اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں شرک کر کر کے، اس کی وجہ سے کوئی کسی قسم کا انسان کو شک نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کی کوئی بے چینی، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کہ شرک کر کے بھی لوگ جو ہیں وہ بڑے کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی دنیا کی کامیابی ہے.
اور اصل میں ان کے پاس اس چیز کے پیچھے دلیل کوئی نہیں ہے. یہ نہ انسان سمجھے کہ یہ تو شرک کر کے بھی کامیاب ہے تو شاید یہ حق پر ہے. نہیں، شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے. ان کے پاس زیادہ سے زیادہ بس یہی دلیل ہوتی ہے کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی یہ بھی فرما دیا کہ ہم ان کو پورا پورا بدلہ دیں گے جو بھی وہ اعمال کرتے رہے ہیں، جو بھی وہ ظلم کرتے رہے ہیں، چاہے اپنی جانوں پر چاہے لوگوں پر، اور اللہ کے ساتھ وہ سرکشی کرتے رہے ہیں. تو کسی میں کوئی بھی کمی ان کے اعمال میں نہیں کی جائے گی. یہاں تک ہم نے کیا تھا وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ. آگے دیکھیں نیا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، آیت نمبر 110. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا جانے لگا. اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے صادر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور وہ یقیناً اس قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہے. اچھا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یا یقیناً آتینا دیا ہم نے یا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب یعنی تورات. فاختلفا تو اختلاف کیا گیا، مجہول کا ہے معنی اس کا. فاختلفا خا لام فا اس کا روٹ پڑ ہے، اس سے اختلاف جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں. فی ہی اس میں، ولولا اور اگر نہ یعنی اگر نہ ہوتا، یہ کیا نہ ہوتا، کلمتن ایک بات، سبقت جو گزر چکی، سابقہ یا سبقت ہوتا ہے نا، یا پہلے والی کوئی چیز جو پہلے ہو چکی، ٹھیک ہے، سابقہ بات یعنی بات آلریڈی نہ ہو چکی ہوتی. من ربکا تیرے رب کی طرف سے، قضی بینہم البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم درمیان ان کے، لام البتہ کے لیے اور قاف داد یا فیصلہ جیسا قاضی فیصلہ کرتا ہے، بینا درمیان ہم ان کے. وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ، لفی البتہ میں، شکن شک البتہ شک میں ہے، منہ اس کی طرف سے، مریب بے چین کرنے والے، ریب سے ہے. یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی کہ جو بہت زیادہ بے چین کرنے والا شک ہوتا ہے اس کے لیے ریب کا ورڈ آتا ہے، جس میں انسان پریشانی میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہے، یہ پتہ نہیں وہ ہے. شک کی مختلف اقسام ہوتی ہیں نا. ایک تو صرف ایک عام سی کوئی چیز، جیسے آپ کسی چیز کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کالے رنگ کی ہے یا گرے رنگ کی ہے، لیکن وہ تو ایک بالکل ابتدائی سٹیج ہے. ایک یہ ہوتی ہے کہ جو بہت زیادہ دل کے اندر ایک بے چینی پیدا کر دینے والا شک ہوتا ہے نا، کہ پتہ نہیں یہ ہے یا پتہ نہیں وہ ہے، اور اس میں پھر انسان کو پریشانی رہتی ہے. یہ اس حوالے سے ہے ریب جو ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کتاب دی گئی تھی، لیکن اختلاف تو انہوں نے بھی اپنی کتاب میں کیا، ٹھیک ہے، اور ان میں بھی فرقے بن گئے، کوئی یہود بن گئے، کوئی نصارہ بن گئے، اور اپنی ہی کتاب جو تھا اس کو بھی انہوں نے پارا پارا کر دیا. یعنی کوئی ایمان لایا، کوئی نہیں لایا، کوئی کچھ حصے پہ لایا، کچھ حصے پہ نہیں لایا. کسی نے مانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانا آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا. اس طرح کے مختلف قسم کے اختلافات وہ بھی کرتے رہے، پھر تبدیلیاں بھی کرتے رہے. یہ تو ہم سب کو پتہ ہی ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کیا ہے. تو ہوا کیا کہ ظاہر ہے اللہ کی ناراضگی اور عتاب کا ہی نشانہ بنے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ یہ بتا دیا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اگر بات پہلے سے نہ طے شدہ ہوتی. یعنی کیا بات نہ طے شدہ ہوتی؟ کہ ایک وقت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے نا، اگر وہ مقرر نہ ہوتا تو ان کو فوری پوری طرح سے مٹانے والا عذاب دے دیا جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک عذاب کا وقت رکھا ہوا ہے تو اس لیے یہ معاملہ نہیں ہوتا. اب اس بات کو یہاں کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مخالفین کے دور کو آپ ذہن میں لے آئیں کہ اہل مکہ جو ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بھی قرآن کے متعلق بے چین کرنے والے شک میں ہی رہتے تھے نا، کہ پتہ نہیں صحیح کتاب ہے یا نہیں. مختلف قسم کے ان کے اعتراضات ہوتے تھے، یہ تو خود سے بنا کے لے آیا، اس نے تو کسی سے سن کے لکھ لی ہیں. اسی طرح کی باتیں وہ کرتے تھے کہ یہ تو نبی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے.
اور نہیں مانتے تھے، اختلاف کرتے تھے، تو ان کو بھی یہی سمجھایا جا رہا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو ہم تو نہیں مانتے تمہاری بات، تو پھر کیوں نہیں آتا عذاب، پھر لے آؤ عذاب۔ تو یہ ان کو جواب بیسیکلی دیا جا رہا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے ان کی بھی مخالفت کی اور اپنی کتاب کی بھی مخالفت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوری پکڑ ان کی بھی نہیں کی۔ تو اگر تمہیں بھی اگر فوری پکڑ نہیں تمہاری ہو رہی تو اس میں تم اپنے آپ کو بڑا نہ جانو، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دی ہے کہ سیدھے ہو جاؤ، سدھر جاؤ، کیونکہ اللہ نے ایک وقت رکھا ہوا ہے۔ قیامت کے بارے میں اگر تمہیں خبر دی جا رہی ہے نا تو اس کی تیاری کی فکر کرو، اس کو مانگو نہیں، وہ اپنے وقت پہ ہی آئے گی، اس لیے وہ نہیں آ رہی کیونکہ اس کا وقت مقرر ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَرِيبٍ، یعنی وہ بھی وہ شک میں مبتلا ہیں اور بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل تھے، وہ بھی بے چینی میں ہی رہتے تھے، نہیں یقین کرتے تھے۔ یہی معاملہ مکہ کے کافروں کا بھی ہے، وہ بھی اسی طرح پریشانی اور بے چینی میں رہتے ہیں، نہیں مانتے ہیں۔ اور یہ صرف اس دور کے بعد کی بات نہیں تھی، آج بھی آگے تک رہتی دنیا تک جو شک میں پڑا رہے گا وہ بے چینی کا ہی شکار رہے گا، وہ کبھی بھی حق بات کو نہیں پا سکے گا۔ ٹھیک ہے، اور جب انسان حق بات کے ساتھ بلا وجہ اختلاف کرتا ہے یا حق بات کہنے والے کے ساتھ بلا وجہ صرف اپنی ضد ہٹ دھرمی کی وجہ سے اختلاف کرتا ہے تو وہ پھر اسی طرح کے شک میں مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن اختلاف کی اگر آپ وجوہات جانیں نا کہ کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے یہی وجوہات ہوتی ہیں نا۔ سب سے پہلے تو یہی ہوتی ہے کہ انسان عمل نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ عمل کرے گا تو اس کو تو اپنی ساری زندگی بدلنا پڑے گی، طور طریقے بدلنا پڑیں گے، بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، جس کی وجہ سے بہت نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے دنیا کے لحاظ سے، قربانی کی سطح پر آنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہوتا یہ ہے کہ چونکہ خود کو تبدیل نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا نا انسان، تو اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کتاب کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر دے، جو کہ بنی اسرائیل نے بھی کیا، اپنی مرضی کی چیزیں اس میں شامل کر دیں، لفظی بھی تحریف کی، معنوی بھی تحریف کی۔ اور آج بھی یہی ہے کہ لوگ جب کوئی بات نہیں ماننا چاہتے تو وہ کہتے نہیں میں تو اس سے اختلاف کرتا ہوں، مجھے تو یہ ٹھیک نہیں لگتی، اس کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہتا، یعنی من گھڑت معنی نکالنے کی کوشش کرتے نا۔ تو اس کے پیچھے جو ایک ریزن ہوتی ہے وہ تو خواہش نفس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اپنی بات، اپنی منمانی اور میرے جو طریقہ ہے یا جو میری پسند ناپسند ہے اس کے اندر یہ دین اور اس کی باتیں فٹ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، یہی ریزنز ہوتی ہیں اختلاف کی۔ یا پھر بلا وجہ کوئی کجی تلاش کرنے کے لیے، کوئی ٹیڑھا پن تلاش کرنے کے لیے، یعنی جب نیت ہی نہیں ٹھیک ہوتی نا، کہ نہ یقین ہوتا ہے کہ یہ حق بات ہے اور نہ اس کی طرف دل کو رغبت کر رہا ہوتا ہے، تو الٹا دوسروں کو بھی شک میں ڈالنے کے لیے یا اس چیز کی اہمیت کم کرنے کے لیے انسان یہ کرتا ہے کہ کوئی کجی تلاش کرے، کوئی ٹیڑھا پن تلاش کرے تاکہ لوگوں کو شک میں ڈال سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ریزنز ہوتی ہیں کہ جب انسان اس قسم کے لڑائی جھگڑے یا مختلف قسم کے جو کانفلکٹس ہوتا ہے اس میں پڑتا ہے۔ ورنہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتاب جب بھی آتی ہے کبھی بھی وہ کوئی معمہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب تو حق پر، اللہ کے احکامات پر، واضح احکامات پر مبنی کتاب ہے، تو وہ تو کتاب مبین ہے، وہ تو فرقان ہے، وہ تو ایک واضح کھلی روشن کتاب ہے۔ اور یہی معاملہ تورات کے ساتھ بھی تھا، انجیل کے ساتھ بھی تھا، وہ بھی تو سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات تو واضح ہوتے ہیں، تھوڑا سا انسان اگر اپنی انا کو اور اپنی ضد کو چھوڑ کے اس کی طرف دھیان دے، یا تھوڑا سا اپنے اوپر صبر کر کے اس چیز کو سمجھ لے کہ یہی تو اس کو سمجھ آ جائے گی۔ جو بھی قرآن کو سچے دل سے، سچی نیت سے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرے گا اس کو ضرور قرآن کا حق نظر آئے گا۔ جو دل میں ٹیڑھ لیے ہوئے آئے گا، جو اپنی ضد پہ قائم رہے ہوئے آئے گا، یا جس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں یہ مانوں گا تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا، یا جو بلا وجہ کا بس ایک بغض دل میں رکھے ہوئے، یا یہ سوچ کے قرآن کی طرف آئے گا کہ میں اس میں بس اس کا میں نے انکار ہی کرنا ہے تو میں اس کے لیے اس میں سے غلطیاں ڈھونڈتا ہوں،
تو ایسے لوگوں کو تو ہدایت نہیں ملے گی، ورنہ تو کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ خود حق ہے، اور حق کو اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی ثبوت یا دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جس کو بھی قرآن پہ شک ہے اس کو کہو کہ سب چیزیں ذہن سے خیالات نکال کے نا، بالکل تعصبات کو چھوڑ کے اور نیک نیتی کے ساتھ بس ایک دفعہ اس کو پڑھ کے دیکھ لو کہ اس کے احکامات کیا واقعی اتنے غلط ہیں معاذ اللہ، یا کوئی ایسی غلط طرف لے جانے والے ہیں۔ دیکھیں بیسک اچھائی برائی کی پہچان تو ہر ایک کو ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، بہت سے نان مسلمز جو بس اس دین کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اس کی طرف آئے، اس کتاب کو، ان کی کوئی نیت خراب نہیں تھی، وہ اس سے ہدایت پا گئے، ٹھیک ہے نا؟ اور بہت سے ایسے جن کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہوتی تھی یا جن میں وہ ہٹ دھرمی ہوتی تھی، وہ پڑھ کے بھی اس سے ہدایت نہ پا سکے۔ کفار مکہ کا یہی عالم تھا، ورنہ ان کے تو سامنے آیات نازل ہوتی تھی، پڑھ کے سنائی جاتی تھی، اللہ کے نبی ان میں موجود تھے، لیکن نیت نہیں تھی نا، اور بہت زیادہ ضدی تھے، بہت زیادہ ہٹ دھرم تھے، تو بس وہ نہیں ہدایت پا سکے۔ اور ویسے بھی دیکھیں قرآن جو ہے نا، اس کی آیات خود ہی تفسیر ہوتی ہیں، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن جو ہے بعض حصہ قرآن کا بعض کو خود ہی ایکسپلین کرتا ہے، ایک آیت سے دوسری کو بیان کر دیتی ہے، وہی بات آگے جا کے آپ کو مزید ایکسپلین ہوئی بھی نظر آتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی احادیث ہیں ہمارے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں ہمارے پاس، مفسرین کی اتنی بڑی کاوشیں ہیں، اتنی انہوں نے اپنی زندگیاں لگا کے اس کتاب کے بارے میں ہر طرح کی جو بھی ایکسپلینیشن ان کو ملتی ہے وہ اکٹھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ زندگی، ان کا طرز عمل ہمارے پاس بطور نمونہ موجود ہے۔ اب قرآن کی یہ جو اصل تفسیر ہے، اس سے اگر کوئی اپنی مرضی کے مطابق کوئی بات نکال کے اس سے ٹکرائے گا تو وہ غلط ہی تفسیر کرے گا نا، جو من مانے مطلب وغیرہ کرے گا، تو وہ تو اصل میں خواہشات کی پیروی ہوتی ہے نا، جس کے پیچھے انسان مختلف قسم کی تعویلات کر لیتا ہے، کہ چونکہ ماننا نہیں چاہ رہا ہوتا تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ اچھا نہیں اس کو ایسے نہیں، اس کو ایسے کر لیتے ہیں، اس میں سے یہ راستہ یا یہ گنجائش نکال لیتے ہیں تاکہ وہ ہماری زندگیوں میں فٹ ہو سکے۔ تو دیکھیں قرآن کے احکامات اور قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے جو حدود و قیود بتائی ہیں وہ تو اٹل ہیں، ان میں تو کوئی ایسی یعنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی باؤنڈری سیٹ کر لی جائیں، ٹھیک ہے؟ بالخصوص جو توحید سے، عقائد سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، ان میں تو کوئی کسی قسم کی گنجائش ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جیسا معاملات ہیں ان میں کچھ تھوڑی بہت مختلف دو تین آراء ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ہمیں مختلف قسم کی ایکسپلینیشنز مل سکتی ہیں، لیکن پھر بھی بیسک بنیادی جو باؤنڈریز ہیں، جو لمٹس ہیں، وہ وہی رہتی ہیں۔ تو اس لیے بلا وجہ کا اعتراض اللہ کی کتاب پہ، بلا وجہ کا اس سے اختلاف، صرف اپنی خواہش نفس کو مد نظر رکھ کے اگر وہ انسان کرے گا تو پھر وہ انسان تو کبھی بھی ہدایت نہیں پائے گا۔ اور یہ یہاں پہ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی مثال دے کے بات کی گئی کہ وہ بھی اختلاف میں پڑے، اور ان کی بھی ریزن کیا تھی، اور یہی کام اگر آج تم لوگ کر رہے ہو، اب چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مخالفین ہیں یا آج کل کے دور کے ہیں یا آنے والے دور کے ہیں، سب کو یہ ایک بات سمجھا دی گئی ہے کہ اللہ کی کتاب میں بلا وجہ جب اختلاف ڈالا جاتا ہے، اس پہ شک کیا جاتا ہے، تو انسان خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں گمراہی میں ڈالتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کر کے، اپنے عقل و شعور کو استعمال کر کے جو احکامات جیسے ہیں ان کو اسی طرح لینے کی کوشش کی جائے، ٹھیک ہے؟ یہ تو یعنی انسان کے اندر کمی ہوتی ہے نا، انسان اپنی خواہشات پر قابو نہیں پا رہا ہوتا، تو اس لیے وہ قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے کہ خود کو نہیں بدل سکتے تو چلو قرآن کو بدل دیتے ہیں، اپنی منمانی کے اس میں تبدیلیاں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی چیز ہے جہاں پہ آ کے پھر انسان کا امتحان ہوتا ہے نا، کیونکہ مومن تو وہ ہے جو اپنا آپ سرنڈر کر دیتا ہے، جس نے اپنا آپ بالکل جھکا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے میں نے اسی کے مطابق کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو اپنی منمانیاں کرے گا وہ پھر اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو اس لیے ہمیشہ جب بھی اس قرآن کو پڑھنے کے لیے آئیں تو اپنی نیتوں کو ضرور چیک کریں، اپنے اندر عاجزی ضرور لے کر آئیں۔ دیکھیں کسی بات پہ آپ، یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز پڑھی ہے تو آپ
کے دل میں اس سے متعلق کوئی سوالات نہیں آ سکتے، اس چیز سے نہیں روکا جا سکتا۔ آپ اگر مزید جاننا چاہ رہے ہیں تو اس خواہش کے تحت اگر آپ کے اندر سوال اٹھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، وہ تو بہت اچھے سوالات ہیں، ان کو جاننے کی آپ کوشش بھی کریں، جو ذرائع آپ کے پاس ہیں، یہ تو فرض بھی ہے کہ آپ اچھی طرح سے سمجھیں، جانیں، سوال کریں۔ لیکن محض انکار کرنے کی نیت سے یا محض اس چیز کو نہ ماننے کی نیت سے اختلاف نہیں کرنا، یا اس کے لیے آواز نہیں اٹھانی کہ بس ایک ضد یا ہٹ دھرمی یا یہ دیکھے کہ یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے، ہم تو ہمیشہ سے یہ کرتے آئے ہیں، یہ تو غلط نہیں ہو سکتا، یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کی کتاب کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ورنہ انسان جو ہے نا پھر اسی طرح وہ بے چین کرنے والے شک میں ہی رہتا ہے۔ اب یہ لوگ اسی بے چینی کا شکار تھے نا، اگر آپ کو فار مکہ کو دیکھے، جبھی تو آ کے چھپ چھپ کے سنتے بھی تھے کہ چلو چھپ کے دیکھیں تو صحیح کہ کہتا کیا ہے، پھر وہ دل پہ اثر بھی کرتا تھا، پھر اپنی ضد آگے آ جاتی تھی، پھر انا آگے آ جاتی تھی، پھر کہتے تھے نہیں نہیں یہ تو جادوگری ہے، یہ تو سحر کرتا ہے، پھر اسی شک میں مبتلا اور پھر اسی بے چینی اور پریشانی کا شکار ہو جاتے تھے۔ تو قرآن جو ہے وہ حق ہے، اس بات کو اچھی طرح سے جب انسان سمجھ لے گا، یقین کر لے گا نا، اعتماد کے ساتھ جب اس قرآن کو لے گا بغیر کسی شک کے کہ یہ مستند احکامات ہیں، دلائل پر مبنی ہے، اللہ کی طرف سے دیا جانے والا علم ہے اور میرے تک بالکل صحیح ایز اٹ از پہنچا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیر نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، یہی حق ہے اور اسی سے مجھے ہدایت ملنی ہے۔ پہلے یہ جب کانسیپٹ کلیئر ہوگا نا تو پھر ہدایت پائے گا انسان۔ شروع میں شک لے کے بیٹھ گیا یا ضد لے کے بیٹھ گیا تو پھر تو ہدایت نہیں ملے گی۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ بے شک آپ کا رب ان سب کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً وہ اس سے خوب واقف ہے۔ اور ان بے شک کلن سب کے سب، لما البتہ جو، یوفینہم البتہ ضرور پورا کر کے دے گا ان کو۔ واو فا یا والا روٹ ورڈ ہے، لام زبر البتہ، یا آتا ان والا وہ کے معنی میں۔ رب کا رب تیرا، اعمالہم ان کے اعمال، انہو بے شک وہ، بما ساتھ اس کے جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، خبیر باخبر ہے، خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے، فعیل ان کے وزن پہ۔ اچھا، اب اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ تاکید کے ساتھ ہمیں بات ملتی ہے، اس میں اتنے زیادہ مؤکدات ہیں، یعنی بہت زیادہ تاکیدی الفاظ ہیں۔ انا بھی ہے بے شک کے معنوں میں، کلن بھی ہے، لما بھی ہے، یوفینہم نون تشدید والا وہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے پھر انا ہو آ رہا ہے، اور اس میں بعض مفسرین کے مطابق جو شروع میں و انا ہے نا، وہ واؤ بھی قسمیہ ہے، یعنی وہ بھی ایک تاکیدی الفاظ ہے، لفظ ہے۔ تو اتنی زیادہ تاکید کرنے والے حروف کے ساتھ اس میں بات کی گئی ہے تاکہ بات میں اچھا زور پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ اور بات کیا کی گئی ہے کہ جب وہ وقت آئے گا تو سب کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی کوئی شک نہیں ہے اس دن کے آنے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا بتایا نا کہ یہ تو شک میں ہی رہتے ہیں۔ منہو جو ہے پچھلی آیت میں، اس سے مراد قرآن بھی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ شک میں رہتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے وہ قیامت میں کے آنے میں بھی شک میں مبتلا رہتے تھے کہ پتہ نہیں آنا ہے یا نہیں آنا ہے۔ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ وہ تو وقت مقرر ہے، نہ ہوتا تو آ بھی چکی ہوتی، تمہارے اوپر عذاب آ چکا ہوتا، لیکن اللہ نے ٹائم رکھا ہوا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے بہت زیادہ تاکیدوں کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ جب وہ وقت آئے گا تو فکر نہیں کرو، ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے واقف ہے جو جو اعمال یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو صرف اعمال کا ہی نہیں پتہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو نیتوں کا بھی پتہ ہے کہ اچھے کھرے اعمال حقیقتاً کس کے ہیں، اور کون اوپر اوپر سے کر رہا ہے، اور کون نیک اعمال دنیا کی دکھاوے کے لیے یا دنیا ہاتھ کے حصول کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اعمال کو بھی جانتے ہیں، نیتوں کو بھی جانتے ہیں، اور اس کے مطابق ہر ایک کو اس کا بدلہ بھی ملے گا، کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔
اب یہ بات ہے نا کہ انسان اپنا محاسبہ کر کے دیکھے کہ ہمیں جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کچھ غلط کرتے ہیں یا کوئی گناہ سرکشی، تو کیا ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، پورا بدلہ دیا جائے گا. اتنی سی بھی کسی کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، کسی کے ساتھ کوئی حد تلفی کی اور پھر کوئی توبہ طائب بھی نہیں کی، کوئی اس کا ازالہ نہیں کیا، کوئی اپنی اصلاح نہیں کی، تو وہ تو ویسے ہی اعمال نامہ میں لکھا رہے گا. تو پھر کیا اس سے اس کا حساب نہیں ہوگا؟ ہم سوچتے بھی نہیں ہے نا، ہم احساس نہیں کرتے، اس لیے ہم ڈرتے بھی نہیں ہیں. اور ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، جب انسان قرآن سے جڑتا ہے نا، یاد رکھیں شیطان کا حملہ بہت زیادہ ہوتا ہے. انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک پاس سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تو اب شاید بہت زیادہ نیک ہو گیا ہوں، میری تو ہر بات ہی ٹھیک ہے، میں تو کچھ غلط کر ہی نہیں سکتا. تو انسان کو اپنے آپ میں کچھ غلط نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، یاد رکھیں کہ جتنا زیادہ آپ دین کی طرف آتے ہیں، شیطان کا حملہ اور سے اور زیادہ ہوتا جاتا ہے. وہ اپنی پورے لشکروں کے ساتھ آتا ہے، پوری فوجوں کے ساتھ، ہمیں پتہ نہیں چلتا. بار بار وسوسہ ڈالے گا، دماغ میں کبھی غصہ ڈالے گا، دل میں کدورتیں ڈالے گا، فلانے یہ کیوں کر دیا، فلانے ویسا کیوں کر دیا. انسان کہتا ہے میں تو بڑا زبردست ہوں، یہی غلط ہے کیونکہ وہ تو دین سے نہیں جڑے ہوئے نا، میں جڑا ہوں. یہ بڑی خطرناک سچویشن ہوتی ہے. تو ہمیشہ بہت زیادہ الرٹ ہو کے رہیں شیطان کے حملوں سے. ٹھیک ہے، اور چھوٹا سا بھی چھوٹا کوئی کام کسی کے بارے میں کرتے ہوئے، کوئی غلط نیت کسی کے ساتھ کرتے ہوئے، یہ یاد رکھیں کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو کبھی بھی عقل کل نہ سمجھیں اور کبھی بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک یا پاک باز نہ سمجھیں. کبھی اپنی عبادت پر یا اپنے علم پر جو ہے وہ بہت زیادہ فخر نہ کرنا شروع کر دیں. ہمیشہ جھک کے رہیں، ہمیشہ عاجز رہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے میں نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے، ہر روز کرنا ہے، ہر کام کے لیے کرنا ہے. اس میں کہیں میں تو غلط نہیں ہوں، میری کیا نیت ہے، میری کیا سوچ ہے، میں کیسا ہوں دوسروں کے ساتھ. کیونکہ ہر چیز کا بدلہ دینا ہے اللہ نے، ہر چیز کا. اور اسی لیے دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اگر روز محاسبہ کرتا رہے گا تو اس سے کوئی خطائیں یا گناہ غلطیاں نہیں ہوں گی. انسان ہے، پھسلتا ہے، گرتا ہے، غلط کام ہو جاتے ہیں. احساس اگر زندہ رکھے نا اپنا، محاسبہ کیا اور ساتھ ہی احساس ہوا کہ میرے سے یہ غلط ہو گیا، فوری توبہ طائب کریں، فوری اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، نفل پڑھیں، اپنی غلطیوں خطاؤں پہ معافی مانگے، استغفار کے جو کلمات ہیں زیادہ سے زیادہ وہ گڑ گڑا کے اللہ سے مانگے. اپنے اعمال نامے کو ساتھ صاف کرتے رہیں. کلینزنگ ہوتی رہنی چاہیے، نہ صرف یہ کہ ہمارے دل اور دماغ کی سوچوں کی، بلکہ ہمارے اعمال ناموں کی بھی ہمیں جو ہے نا وہ صفائیاں ساتھ کرتے رہنا چاہیے. تو اس لیے اپنے اوپر یہ لازم کرنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے نا، ہر چیز سے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. تو اس لیے یہ چیز یاد رکھیں. اور شیطان کے حملے جو ہے نا ان کے بارے میں بہت الرٹ ہو کے رہنے کی ضرورت، کیونکہ وہ اس طرح سرائیت کرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے اور اصل میں وہ غلط کر رہا ہوتا ہے، غلط سوچ سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ سے ہر وقت ہدایت بھی مانگتے رہیں، اس کی مدد بھی مانگتے رہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں کچھ بھی کرتے ہوئے، اور اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی رکھتے ہوئے چلیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں اسباق ملتا ہے. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. بس آپ ثابت قدم رہی جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی جس نے آپ کی معیت میں رجوع کیا ہے. اور لوگوں تم سرکشی نہ کرنا، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. فاستقم، پس قائم رہے. پس یا تو کے معنوں میں استقامت والا ورڈ ہے، روٹ کاف واو میم ہوتا ہے، قامہ یقومو کھڑے ہونا. پس قائم رہیں، پس استقامت دکھائیں. کما جیسا کہ امرتا حکم دیے گئے آپ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. تازبر جو ہے تم کے لیے آتا ہے، امرتا حکم ہمارا سے. و من تابا، اور جو پلٹ آئے اور جو توبہ کر لے. تابا یتوبو کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا، پلٹنا. ما آقا،
آپ کے ساتھ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو پلٹ آئے توبہ کر لے، ولا تطغوا، اور نہ تم سرکشی کرو. یہ بھی لوگوں کو کہا جا رہا ہے. طغیانی ہوتی ہے نا، توئیں غین واؤ یا توئیں غین، یہ سرکشی کے معنوں میں. شروع میں تا جو ہے وہ تم کے معنوں میں. انہو، بے شک وہ، بما، ساتھ اس کے، جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے. با صاد را، بصارت سے، اور فعیل کے بعد بنتا ہے. اچھا، اب کرنا کیا ہے یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی دین کے احکامات ہوتے ہیں، حق کی طرف بلایا جاتا ہے، تو اس سے اختلافات ہوتے ہیں. اختلافات ہوتے ہیں تو پھر بہت زیادہ دشمنی بھی دکھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور روکا بھی جاتا ہے مختلف طریقوں سے. تو اب کہا یہ جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ آپ نے ان مخالفین کی باتوں سے گھبرانا نہیں ہے، ان کی باتوں پہ آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا. اگر یہ نہیں مانتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیوں نہیں مانتے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معاذ اللہ کو ڈر جاتے تھے یا گھبراتے تھے، بس آپ کو تو ان کا احساس ہوتا تھا نا. اور ظاہر ہے جب آپ ایک حق بات بار بار کر رہے ہو، آگے سے آپ کو مسلسل تان و تشنیع اور اپنوں کی طرف سے ملے، اور یہی تو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ جب آپ دین پہ چلتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے اپنے ارد گرد کے لوگ آپ کی مخالفت کرنا شروع کرتے ہیں، بہت کلوز، آپ کے بڑے قریبی لوگ، اور پھر اعتراضات بھی کریں گے، اور پھر آپ کو روکنے کی بھی کوشش کریں گے، مزاق بھی اڑائیں گے. یعنی ایسی کوئی چیز ہوگی نہیں جو کہ وہ چھوڑیں، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ استقامت دکھانی ہے، جمنا ہے، روکنا ہے خود کو، ہل نہیں جانا. مشکل کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس آیت کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت زیادہ اثر ہوا تھا، جس طرح ہوا ہے نا کہ یہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. تو بالخصوص اس آیت کے بارے میں کہ آپ نے جم کے رہنا ہے، آپ نے نہیں ہلنا، آپ نے ان کی باتوں پر نہیں آنا. کیونکہ یہ اس طرح کی بھی تو باتیں کرتے تھے نا کہ چلے آپ ہمارے بتوں پر بس ہاتھ رکھ لیں، چلے آپ ہماری بس اتنی سی بات مان لیں تو ہم بھی مخالفت نہیں کریں گے. ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیتے، ایک سال آپ ہماری بتوں کو مان لیں. اور اس طرح کی مختلف قسم کی پھر اور بھی ان کی طرف سے آفرز بھی دی جاتی تھیں اور دھمکیاں بھی دی جاتی تھی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی مخالفت تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ساتھ آپ کو تسلی بھی دی جاتی تھی اور سمجھایا بھی جاتا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ ہلنا نہیں ہے، ان کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا. یہ جو بھی کہتے رہے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین پر پکی طرح سے مضبوطی سے جمے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ حکم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے تمام پیروکاروں کو دیا جا رہا ہے. اسی لیے کہا گیا نا ومن تاب معک ولا تطغوا، کہ جو بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اپنی پچھلی گزشتہ زندگی پہ توبہ طائب ہو کے، معافی مانگ کے اور ندامت دکھا کے، جو بھی اسلام قبول کر کے آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، سب کے لیے یہ حکم ہے جو بھی پلٹ آئے کہ اب استقامت پھر سب نے دکھانی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کوئی سرکشی نہیں کسی نے کرنی، کوئی اپنی منمانی نہیں کرنی. اور جیسا کما امرتا والی بات ہے، یہ بھی سب کے لیے جیسا حکم دیا گیا ہے ویسے ہی کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا کہ اتنی نمازیں ہیں، اتنی رکھتے ہیں، ایسے ایسے پڑھنی ہے، ویسے ہی پڑھنی ہے. جیسے دیگر احکامات دیے گئے تمام دین کے ارکان کے بارے میں، ویسے ہی ان کو کرنا ہے. وہی بات جو بھی پہلے پڑھی نا کہ اپنی مرضی، اپنی سوچ، اپنی منمانی، اپنی پسند ناپسند، اس کو بالکل ایک طرف رکھ دینا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز اس میں ہے کہ کوئی کسی قسم کی نہ تو منمانی ہوگی، نہ کسی قسم کی سرکشی اس میں ہوگی. تو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت اختیار کر لی ہے، ان کے لیے بھی یہی استقامت دکھانے کا حکم ہے کہ جم کر رہنا ہے. اب مشکلات تو آئیں گی، ظاہر ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اب چاہے عقائد ہیں، چاہے معاملات ہیں، چاہے مخالفت ہو رہی ہے، کچھ بھی ہے، ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹنا اور پھر افراط و تفریط سے بچ کے رہنا ہے. کسی قسم کی کوئی حدود کی پامالی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. شریعت کی پیروی میں تبلیغ کرتے ہوئے
اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے استقامت اختیار کرنا ہے اور حدود کے اندر رہنا ہے. کیونکہ دیکھیں ہم دنیا کے کاموں میں تو بہت استقامت دکھاتے ہیں نا، بہت زیادہ صبر بھی کرتے ہیں، جم کے بھی رہتے ہیں، چاہے وہ کوئی دنیاوی تعلیم ہوگی یا کوئی کام کاروبار، لیکن جہاں پہ معاملہ دین کا آتا ہے نا، وہاں پہ ہم استقامت سے پیچھے رہ جاتے ہیں. وہاں پہ یا تو ہمیں لوگوں کا ڈر آ جاتا ہے، یا ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اوہو اس سے تو ہمارا فلاں بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، میرا معاشی نقصان ہو جائے گا، یا لوگوں کی باتیں اور لوگوں پر جو میرا سارا ایک امپریشن ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو اس میں پھر بعض دفعہ لوگ عمل کرتے ہوئے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ استقامت نہیں دکھاتے، ان میں وہ صبر نہیں رہتا نا، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جو میں نے کہا نا کہ شیطان ساتھ ساتھ لگا، بس کا حربہ ساتھ ہے بالکل آپ کے، وہ اپنے جال بچھائے ہوئے ہے. اب جیسے ہی انسان کمزور پڑتا ہے لوگوں کی باتوں سے یا تانوں سے یا اپنی کسی نفس کی خواہش کی وجہ سے، تو وہ اس کے ٹریپ میں گر جاتا ہے فوراً. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چیز ہے نا کہ استقامت صرف دنیا کے لیے نہیں ہونی چاہیے. دنیا میں تو ہم نہیں تھکیں گے، شاپنگ ہم سارا سارا دن کرتے رہیں گے، نماز کے لیے ہم تھک کے بیٹھ جائیں گے، ہائے اب کون پڑھے اس کو چھوڑو، ہوتا ہے نا بالعموم ایسے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن پڑھنے کے لیے تھکاوٹ آ جائے گی، قرآن کی کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے مختلف قسم کی ہماری مصروفیات یا تھکاوٹیں آ جائیں گی. دیگر چیزوں پہ ہم نہیں اس طرح کمپرومائز کریں گے، دنیا کے لیے قرآن نماز اس کو ہم فوراً کمپرومائز کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح حقوق العباد کی ادائیگی میں یا دیگر کوئی زکوٰۃ یا حج، یہ بھی فرائض ہیں، ان کے لیے ہم نے اپنی اپنی کنوینئنس کی جو لیولز ہیں وہ سیٹ کر کے رکھے ہیں، کہ ہم نے تو اپنی مرضی کی زندگی بنا رکھی ہے نا، ہم نے تو ایک آسانی کا دین اپنایا ہوا ہے. جہاں ذرا سی مشکل آتی ہے ہم دین کو پہلے کمپرومائز کر کے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا اگر دیکھا جائے تو. ایک بالعموم جو مسلمانوں کا رویہ ہے دین کے لیے وہ اتنا ہی لیا دیا ہے، یا تو وہی بس ریچول کے تحت جو عبادات جو بس بچپن میں سیکھ لی ہوئی سکھا دی گئی ہیں وہی ہم کرتے جا رہے ہوتے ہیں، جس میں نماز بھی جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہیں پتا مطلب کیا، نہیں پتا الفاظ کا بھی نہیں پتا، بس وہ جو ایک وہ رائمنگس یا ورڈ جو سیکھ لیا ہوا ہے نا بچپن سے، بس وہی پڑھتے جانا ہے ہم نے، سیکھنا ہی نہیں، دیکھنا ہی نہیں. اور بعض وہ نمازیں پوری پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے کا بیچ میں کیا کیا ہے، پڑھا کیا ہے، کیا کیا وعدے کیے ہیں، کیا کیا دعائیں مانگی، کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. یا پھر بہت سے دین کے احکامات جو کہ بدعت ہوتی ہیں ان کو بڑا دین سمجھ کے اپنایا ہوتا ہے اور اس پہ استقامت بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. تو اصل جو استقامت دکھانا ہے نا وہ اصل فہم اور شعور کے ساتھ دین کو سیکھ کے پھر اس پر جمنا ہے. جب لا الہ الا اللہ کہا ہے نا تو پھر اس کو شعور کے ساتھ کہیں اور اس کے مطابق پھر علم بھی حاصل کریں اور پھر اس پر جم جائیں، پھر کسی کی نہیں سننی، پھر یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں ناراض ہو جائے گا، پھر یہ نہیں دیکھنا کہ وہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، نہیں، پھر اہمیت جو ہے وہ اللہ کی بات کی ہونی چاہیے نا. پر جب انسان ایک دفعہ یہ سمجھ لے نا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور میں اللہ کے لیے اگر سٹینڈ لے رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. اور بس یہ اگر انسان سوچے نا کہ جب آخرت آنی ہے تو مجھے اللہ کے سامنے جب حاضر ہونا ہے تو ان لوگوں نے تو مجھے نہیں بچانا نا، اس وقت تو میرے کوئی نہیں کام آئے گا، تو میں آج ان سے کیوں ڈروں کہ یہ میرے اوپر باتیں کر رہے ہیں یا میرا مذاق اڑا رہے ہیں. ادھر تو ہر ایک نے اپنا اپنا حساب کتاب کرنا ہے، ماں باپ بچے سب ایک دوسرے سے دور اپنا اپنا حساب کتاب ہوگا، کوئی کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. تو پھر اس دنیا میں آج کیوں ان کی پرواہ کے پیچھے انسان اپنی آخرت خراب کرے اور ہٹ جائے ان کی وجہ سے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ بالعموم قریب کے لوگ ہوتے ہیں نا جو سب سے پہلے مخالفت کرتے ہیں، اس لیے میں یہ رشتوں کے نام لے رہی ہوں، ورنہ تو ارد گرد کے لوگ، دوست، احباب، معاشرہ، یہ سب بھی رشتہ دار سب شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہم نے اپنی جو پرائیورٹیز ہیں نا ان کو ضرور ڈیفائن کرنا اور ان کے اوپر ہر وقت نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کس چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. بالعموم ہم میں سے اکثر لوگ دنیا کو زیادہ اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، آخرت کو اس طرح اہمیت نہیں دیتے، آخرت کے معاملے میں نا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. تو یہ قرآن اور اس کی باتیں، اس کو ہم تھوڑا سا کم اہمیت پر رکھتے ہیں. دنیا کی کتابیں، دنیا کے علوم اور دنیا ریلیٹڈ جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ اہم بنتے جاتے ہیں.
تو یہ چیز جو ہے نا، یہ بیلنس جب خراب ہوتا ہے نا، ورنہ دیکھیں دنیاوی علوم سے روکا تو نہیں گیا، وہ بھی پڑھنے ہیں، وہ بھی ضروری ہے، ایک بیلنس ہونا چاہیے نا، ساتھ ساتھ اپنے دین کا بھی علم حاصل کریں۔ تو یہ سب سے پہلے استقامت کا حکم دیا گیا، اور پھر یہ بھی کہ حدود کے اندر رہنا ہے۔ جو یہ تتغو ولا تتغو والی بات ہے نا، کہ حد سے نہیں بڑھنا، کوئی سرکشی نہیں کرنی، افراط و تفریط سے نہیں جانا، سنت کو چھوڑ کر کوئی بدعات میں نہیں شامل ہو جانا، عقائد خراب کر کے غلف کا شکار ہو کے شرک میں نہیں پڑ جانا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا بتایا نا، اس میں بھی غلف کا شکار نہیں ہونا، اس کو بھی ویسے ہی رکھیں، ویسے ہی فالو کریں، اعتدال کے ساتھ معتدل رہتے ہوئے، ورنہ یہ جو طغیانی یا طغا جو ہے نا، اس کا نقصان یہی ہوتا ہے کہ پھر انسان میں مستقل مزاجی تو رہتی ہی نہیں نا، جبکہ استقامت سے انسان اگر خالص دین کے احکامات پر چلتا رہے نا، تو پھر وہ ایک اسٹڈی طریقے سے وہ کام کرتا رہتا ہے، جبکہ یہ جو حدود سے ہٹ جانا ہے، اس میں تو پھر انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچتا جاتا ہے نا، عقائد خراب کیے، غلف میں پڑا، تو کبھی ایک کسی پیر کے پیچھے، تو کبھی کسی انسان کے پیچھے، تو کبھی کسی قبروں میں مدفون لوگوں کے پیچھے، یا بدعات میں پڑا، تو پھر دیکھیں آج جو لوگ بدعات میں پڑے وہ کہاں 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 نکل گئے ہوئے، اور کیا کیا ان چیزوں میں آگے کرتے جاتے ہیں، پھر تو دیر از نو لمٹ، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی بہت زیادہ جذباتی تو کبھی کم جذباتی۔ تو یہ جو سرکشی یا حدود کو توڑنا ہے نا دین کی، یہ انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو جو حدود ہیں ان حدود کے اندر رہنا ہے، اور پھر استقامت سے رہنا ہے، جم کے رہنا ہے، پھر صبر کے ساتھ رہنا ہے، پھر یہ نہیں کہ ذرا سی کوئی حالات مشکل ہوئے، کسی نے کچھ کہہ دیا، مخالفت ہو گئی تو پیچھے ہٹ جائے فوراً انسان، یہ مومن کا رویہ نہیں ہے، یہاں پہ یہی سمجھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو دین کی ذمہ داری ڈالی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی زیادہ مخالفت کے باوجود اس کو ایز اٹ از پورا کیا، ہر ممکن طریقے سے ویسا ہی پورا کیا گیا جیسے احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، کوئی تبدیلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں کی، سب کچھ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے، اور یہی اسوہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کے لیے بھی، کہ انہوں نے بھی اسی کو فالو کرنا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہ بما تعملون بصیر، جو بھی تم کر رہے ہو اس کو خوب خوب دیکھنے والا ہے، اللہ کی نظر سے کوئی بھی باہر نہیں ہے۔ پہلے تھا انہ بما یعملون خبیر، اور یہاں پہ انہ بما تعملون بصیر، وہ خبر بھی رکھنے والا ہے، وہ خود دیکھنے والا بھی ہے، یعنی یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں اچھا اپنی مرضی کی زندگی گزار لیتا ہوں، یا تو چلو کوئی بات نہیں، میں اللہ کو تو مانتا ہوں، یا میں ہوں تو مسلمان ہی، تو میری بچت تو ہو ہی جانی ہے، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اعمال بھی جو ہیں وہ اللہ کی مرضی کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہیں یا نہیں، یا ان میں اپنی من مانی کر دی، یا ان میں غلف کا شکار ہو گئے، یا ان میں حدود توڑ دی، سرکشی کر دی، یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں کہ دین کی حدود کیا ہے، ان سے ہم خود کو باہر نہ نکالیں، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بھی غلف کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس میں بھی پھر شرک میں پڑ جاتے ہیں، جس طرح کہ آج کل ہماری کچھ نعتیں اس طرح کی شرکی عقائد والی ہیں، کچھ جو لوگ یہ کوئی قوالیاں وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں بڑے جھوم جھوم کے، تو ہمارے دین کا کیا طریقہ کار ہے، اس میں کیا چیز صحیح ہے کیا نہیں ہے، اور کتنی کیا گنجائش ہے، اور جو عقائد ہیں وہ کتنے زیادہ اسٹرانگ ان کی حدود ہیں، ان میں تو اتنی سی بھی گنجائش نہیں ہے ان کو ادھر سے ادھر ہونے کی، عقائد کے معاملات، عقائد کے بارے میں۔ تو اس لیے بہت زیادہ الرٹ ہو کے اپنی زندگی جو ہے اس کو گزاریں، دین کو اتنا ہلکا، اتنا غیر اہم یا اتنا سستا نہ سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے جو سیکھ لیا ہوا اتنا ہی کافی ہے، باقی اب مجھے دنیا ہی سیکھنی ہے۔ بالعموم مسلمانوں کا یہی رویہ، خود بھی یہی کیا اور آگے اپنے بچوں کو بھی یہی کرا لیے، بس تھوڑی تھوڑی دنیا کی دین کی تعلیم تھوڑی تھوڑی دے دی، باقی سارا فوکس دنیا کے لیے، باقی سارا ان کے بچوں کا وقت اور ان کی کوششیں اور ان کی محنتیں جو ہیں وہ دنیاوی کاموں اور دنیاوی پڑھائیوں کے لیے۔ بچپن میں ایک ایک دفعہ بس وہ آمین کرا لی قرآن پڑھا کے، بس اتنا کافی ہے۔ نماز سکھا دی، وہ رٹا سمجھ کے ہی اکثر بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، نماز کا مقصد بھی نہیں بچوں کو بتایا جاتا، سمجھایا جاتا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔
کیونکہ خود ہی نہیں پتا نا. تو یہ جو محض ریچولز ہم نے بنا لیے ہیں نا، محض رسومات، ان پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم نے کتنا ہلکا لیا ہوا ہے اپنے دین کو. ہمارا تو اتنا خوبصورت دین اور اتنی جو ہے وہ خیر مما یجمعون، یہ قرآن تو ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو ہم جمع کرتے ہیں. یہ تو خزانہ ہے ایک. ہم اپنے بچوں کے لیے دنیاوی خزانے تو اکٹھے کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں، ان کے لیے سیونگ اکاؤنٹ بھی کھول رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے سیونگز کر بھی رہے ہوتے ہیں. اور یہ اصل سیونگ جو آخرت میں کام آنی ہے، جس سے ان کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی، اس خزانے کی طرف ہم دھیان ہی نہیں دیتے کہ ہم یہ بھی ان کو شفٹ کریں. ان کے سیونگ اکاؤنٹ میں یہ بھی ہونا چاہیے جس سے ان کی آخرت کی اصل کمائی ہونی. یہ تھوڑا سا ہمیں نا جاگنے کی اور الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. تو استقامت اور حدود کے اندر رہنے کا اس آیت میں جو ہے وہ حکم دیا گیا. اور پھر آگے اسی سے ریلیٹڈ بات، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور تم ایسے لوگوں کی طرف مت چھٹنا جو ظلم کر رہے ہیں، ورنہ تمہیں دوزخ کی آگ چھو لے گی اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی. وَلَا اور نہ، ترکنو تم جھکو یا تم مائل ہو. تا تم کے معنوں میں آتا ہے ان والا. اور را، کاف اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے. رکن جو ہے وہ ستون کے لیے آتا ہے نا، جس کے ساتھ سہارا لیا جائے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دین کے اتنے ستون ہیں، اتنے رکن ہیں. تو رکن کی جو بھی ہوتا ہے، یہ ستون جو ہوتا ہے، ستون کی طرف ایسے انسان مائل ہوتا ہے، اس کی طرف جھکتا ہے جا کے تو اس سے سہارا لیتا ہے نا. تو اس لیے ترکنو، ولا ترکنو کا مطلب ہے اور نہ تم مائل ہو، نہ تم جھکو، الا طرف الذین ان لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. فتمسکم النار تو چھولے گی تم کو آگ، وما لکم اور نہیں ہوگا لیے تمہارے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، من اولیاء کوئی مددگار، ولی سے ہے. ثم پھر لا نہیں، تنصرون تم مدد دیے جاؤ گے، یعنی پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. یہ بھی تم اچھی طرح سے سمجھ لو. نصرت ہے نا، نون صاد را اور تا جو ہے وہ تم کے معنی میں. اچھا، تو چونکہ استقامت کی بات ہو رہی تھی تو اس لیے اب یہ بتایا گیا کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تم نے جو یہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں، یہاں پہ ظلم سے مراد جو ہے وہ شرک بیسیکلی لیا گیا ہے. یعنی مین جو چیز جو تھی وہ تو شرک ہی تھی نا، ان کا جو سب سے بڑا ظلم تھا. ویسے تو جیسا ظلم ودی شعین فی غیر محلی ہی، یعنی کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کے رکھ دینا، تو ظلم تو ہر اس غلط کام کے لیے آ جاتا ہے جو حدود سے آگے نکلا ہوا، جو غلط ہے. ٹھیک ہے نا، غلط کام کرنے والے، زیادتی کرنے والے، وہ تو سارے ہی ظالم ہو جاتے ہیں. تو یہ کہا گیا کہ ایسے لوگوں کی طرف بالکل بھی جھکاؤ نہیں دکھانا، بالکل بھی مائل نہیں ہونا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کسی طرح سے متاثر نہیں ہونا، کہ خود ڈھیلے پڑ جاؤ، اپنی دین کی جو حدود و قیود ہیں ان سے تم نکل جاؤ اور ان کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ حق وہی ہے جو اللہ نے بتایا. یہ قرآن ہی حق ہے، باقی تو سب چیزیں جھوٹے عقائد ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، شرک ہے، اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں، وہ تو سب سے بڑا جھوٹ اور باطل عقیدہ ہے. اس کے علاوہ جو اس سے مبنی جو دیگر ادیان نے جو اپنے اپنے طریقے اور باتیں بتائی ہوئی ہیں، اس میں بھی کوئی صداقت اور سچائی نہیں ہے. تو یہ بات ہے کہ انسان نے اب ان کی طرف کوئی قسم کا کوئی میلان، کوئی جھکاؤ، کوئی رغبت دکھانی ہی نہیں ہے. اور پھر اس کا نقصان بھی بتا دیا کہ بندہ وہ تمہیں آگ میں لے جائیں گے اور پھر اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہو، کیونکہ مدد تو اصل اللہ ہی کی طرف سے ہے نا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے کہ اب دیکھیں، اصل میں بات وہی ہے نا کہ اللہ کے دین پر جب انسان چلتا ہے تو اس پر جمنا، اس پہ استقامت دکھانا کوئی آسان نہیں ہوتا. مختلف قسم کے حملے ہوتے ہیں، انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے، شیطان بھی ہوتے ہیں، اور پھر ارد گرد جو یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، بالخصوص اگر وہ کوئی بہت انفلوئنشل ہوتے ہیں تو انسان کا جھکاؤ ان کی طرف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بھی بڑے بڑے سردار تھے، بہت انفلوئنشل تھے، بہت ان کی سے تھی، تو
اصل میں تو یہ حکم چونکہ یہ سارا جمع کے سیغے میں ہے نا، تو یہ سارے جو مسلمان ہیں ان کو یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ تم لوگوں نے جب پیروی کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ تم نے ظلم کرنے والوں کی طرف بالکل نہیں مائل ہونا، ان سے کسی طرح سے نہیں متاثر ہونا، ورنہ وہ ایسے ہی ہے جیسے تم آگ کے پاس اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہو، ذرا سا بھی ان کی طرف تمہارا کوئی جھکاؤ ہوا، کوئی میلان ہوا تو تمہارے دین کے لیے، تمہاری آخرت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا۔ اب اس کو ذرا آپ آج کے دور میں اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں، آج کے لوگ مسلمان جو ہیں وہ کتنے زیادہ ان لوگوں سے انفلوئنسڈ ہیں اور کتنے زیادہ ان سے متاثر ہیں، بالخصوص ان ملکوں میں رہنے والے تو اور بھی زیادہ، کہ ان کے عقائد و نظریات سے، ان کے جو بالخصوص جو ان کی دین کی فیسٹیوٹیز ہیں ان کے ساتھ جو ان کے طریقے ہیں خوشیاں منانے کے، بالکل ویسی وضع قطعی ہم سے دوستیاں کر کے ان سے اتنا امپریس ہو جاتے ہیں کہ ان کے درمیان مکس اپ ہونے کے لیے، بلینڈ ان ہونے کے لیے بالکل انہی کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہاں ہاں ہم ان کی ہر ہاں میں ہاں ملائیں گے، جیسا یہ کر رہے ہیں ہم بھی ویسا ہی کریں گے۔ اور وہ آہستہ 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 اسی لیے آج بہت سے مسلمان اپنی شناخت کھو چکے ہیں، اپنی آئیڈینٹی نہیں ہے مسلمانوں کی، اور اگر ہے بھی نا تو اس پہ وہ اتنی شرمندگی محسوس کرتے ہیں مسلمان کہلانے میں، مسلمان نظر آنے میں، یا اپنے عقائد و نظریات جو ہیں وہ دوسروں کو بتانے میں، وہ اتنے شرمندہ ہے مسلمان اپنے مسلمان ہونے پہ کہ وہ اس چیز کو چھپانا جو ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں نے اپنے نام تک تبدیل کر لیے ہوئے ہیں، یا کوئی ایسے نک نیمز رکھ لیے ہوئے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ہمیں یہی سمجھے کہ ہم تو انہی میں سے ہیں، یا ان کی ہاں میں ہاں ملاتے جائیں گے، ان کی ہر چیز کو صحیح کہیں گے، اپنے دین کی چیزیں اقدار، اپنی دین کی جو حدود ہیں ان سب کو چھوڑ دیا ہوا ہے، سب کچھ اپنا لیا ہوا ہے، اور وہ جو ایک ہے نا کہ وہ بس ایک کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، کسی کو نہ کچھ کہو، بس اپنی مرضی، اپنے اندر اپنے دین تک رہو، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کا دین ٹھیک ہے اور ہر ایک کی بات مان لو، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ تو رویہ نہیں سکھاتا ہمارا دین، ایسے تو پھر پہچان ہی ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم سارے ان کے طور طریقے اپنا لیں گے کہ ہم نے کرسمس بھی سیلیبریٹ کرنی ہے تو ہم نے ان کی ہر بات کو صحیح کہہ کے ان کے ساتھ شامل ہو جانا ہے، اور اس طرح تو انسان اپنی پہچان کھو ہی دیتا ہے نا۔ پھر آپ خالی نان مسلمس کے ساتھ ہی آپ ویسے دیکھیں کہ جس طرح آج کل سیلیبریٹیز سے لوگ کتنا زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، اور پھر فیشن کے معاملے میں اتنا زیادہ ان کو فالو کرتے ہیں کہ اس وقت تو انسان بھول ہی جاتا ہے بہت سے مسلمان کہ یہ ہمارے دین کی حدود و قیود ہے یا نہیں، اور وہ تطغو والی ہی بات میں آ جاتی ہے نا کہ پھر وہ سرکشی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر وہ حدود بھی توڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی امپریسو لگ رہے ہوتے ہیں، انفلوئنشل لگ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی حرکتیں اور ان کے طور طریقے، ان کی باتیں وہ بھی سب بہت انفلوئنشل لگ رہی ہوتی ہیں، اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، اور چونکہ دین کا علم بھی نہیں ہوتا، اگر ہو تو انسان اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، چونکہ اپنی خواہش ہوتی ہے، شیطان کے پیچھے بھاگا جا رہا ہوتا ہے، تو بس وہی سب کچھ انسان کو ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو صاف بتا دیا کہ اگر تم ان کی طرف اس طرح کا جھکاؤ لوگے، اب اس میں یہ مراد نہیں ہے کہ آپ نے کسی نان مسلم سے اچھے طریقے سے یہ بات نہیں کرنی ہے، ان سے کوئی دوستی آپ نہیں رکھ سکتے، ان کے ساتھ ہمدردی کا تعلق بھی آپ نے رکھنا ہے، دوستی کا تعلق بھی ہو سکتا ہے اگر وہ آپ کے نیبرز ہیں، اگر وہ آپ کے کلیگز ہیں، اگر وہ آپ کے کلاس فیلوز ہیں، آفس فیلوز ہیں، تو اچھا رویہ، اچھا اخلاق اور ان کے ساتھ کوئی ہمدردی رکھنے سے منع نہیں کیا جا رہا، اس کے بارے میں تو ہم تفصیلاً کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں نا۔ بات صرف یہ ہے کہ ان سے اس طرح نہ متاثر ہو جائیں، اس طرح نہ ان کی طرف جھک جائیں کہ آپ کا دین جو ہے وہ متاثر ہو جائے، اور آپ ان کی چیزیں، ان کے طور طریقے اور دین جو ہے اس کو آپ اپناتے جائیں، اور اتنا زیادہ رنگ ان کا آ جائے کہ ایک مسلمان کی اپنی شناخت ہی ختم ہو کے رہ جائے، اور اس کو لگے جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے، بس ایک وہ سب کچھ اپناتے نا ایک وہ عجیب ایک ملغوبہ سا بنا کے مسلمانوں نے اپنا دین ایک بنا لیا ہوا ہے، جس میں ان کو کوئی جو ہے وہ حدود و قیود کا نہیں پتا، کیونکہ اپنے دین کا ہی نہیں پتا تو وہ پھر ان کی چیزوں کو بھی اپنائے جاتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ایسا جھکاؤ
ایسا اگر تمہارا میلان ان کی طرف ہوگا، اس طرح سے اگر تم ان سے انفلوئنس ہو جائے گے، تو پھر تو تمہیں اللہ سے کوئی نہیں بچا، اللہ کے سوا تمہیں کوئی بچا ہی نہیں سکتا آگ میں گرنے سے۔ تو یہ ہے کہ اپنے طور طریقوں کو چیک کریں، اپنی سوچوں کو اور اپنے نظریات کو، ہم کن سے انفلوئنسڈ ہیں، ہم کن سے امپریس ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور اسپیشلی ہمارے بچوں کو بھی ضرور چیک کریں کہ غلط لوگوں کو تو نہیں آئیڈیالائز کر کے بیٹھے ہوئے اور ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے اور ان کی ہر چیز بس فٹ ان ہونے کے لیے اس کو جائز سمجھ رہے ہوتے۔ یہ بھی آج کل کا نا ایک بہت بڑا جہان ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ سے سچے ہونے کی ضرورت ہے نا، اور اس طرح جمنا، اس طرح استقامت دکھانی ہے کہ بس پھر کوئی کسی کی بات اور کسی کا مذاق اڑانا بھی انسان کو ہٹا نہ سکے، یا یہ نہ ذہن میں آئے کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ بس یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں جو میرے معاملات جس اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے ایسے اسباب و حالات پیدا کریں گی کہ میرے لیے آسانی ہوگی جب میں اس دین پہ جموں گا۔ وہ ڈر اور خوف اور فیئر جو آتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور لوگ کیا کہیں گے، اور اس میں پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف پازیٹیو یا سازگار حالات میں جمنا نہیں ہوتا، ناساز حالات ہیں، نہیں آپ کی مرضی کے مطابق، اس میں بھی جم کے رہنا ہے، اس میں بھی کوئی میلان یا جھکاؤ ان کی طرف نہیں ہونا۔ اور سب سے پہلے اپنے ساتھ سچے ہوں، اپنے مسلمان ہونے پر فخر کریں، اپنی نیتوں کو خالص کریں، اور یہ سوچ لیں کہ میں نے ہر قیمت پر اللہ کی بات ماننی ہے، میں نے لوگوں سے نہیں ڈرنا، کیونکہ آخرت میں لوگوں نے مجھے نہیں بچانا، مجھے تو اللہ نے ہی بچانا ہے، تو میں اللہ کو خوش کیوں نہ کروں، میں لوگوں کو خوش کرنے کی طرف کیوں جاؤں۔ تو جب اس طرح سے انسان کھڑا ہوتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کے لیے استقامت دکھائیں، اس کے لیے جم کر اس کے دین پر قائم رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں پاسبل۔ ٹھیک ہے، تو بس یہ اب اپنے توکل اور یقین کی بات ہے کہ یہی اصل دین ہے، یہی حق بات ہے۔ اگر اس پر چلتے ہوئے مجھے کوئی مخالفت بھی آتی ہے تو میں اس کو لوں گی، اور میں نے ڈر کے پیچھے نہیں ہونا۔ اکثر لوگ دین کے احکامات پہ اسی لیے عمل نہیں کرتے نا کہ وہ ہائی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، ذرا سا کسی نے کہہ دیا لوگ ڈر جاتے ہیں۔ تو اللہ کا خوف اور تقوی جب سب سے اوپر ہوگا نا، تو یہ دنیاوی ڈر سارے نکل جائیں گے۔ جب نظر آخرت پر ہوگی نا، تو دنیا سے خود ہی نظر ہٹ جائے گی۔ پھر انسان کہے گا خیر ہے، دنیا کا نقصان ہوتا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اگر میرا کوئی امپریشن غلط پڑتا بھی ہے کسی کے اوپر، یا لوگ مجھے کہتے ہیں وہ تم تو پہلے ایسے تھی، اب تم نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی ہیں، اب تو بڑی مولانی ہوگی اور دیندار ہوگی، کوئی بات نہیں۔ بس یہ ہر وقت ذہن میں رکھیں کہ اللہ کو میں اچھی لگ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ایسے دیکھنا چاہتے ہیں، تو مجھے تو خوشنودی اللہ کی ہونی چاہیے نا، تو میں نے جم کے رہنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں پھر انسان کے اندر استقامت لے کر آتی ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کس کا سہارا پکڑیں گے، کہاں جائیں گے، کہاں چھپیں گے۔ آگے دیکھیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اور قائم کرے نماز دن کے دو کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے ذکر کرنے والوں کے لیے، یا یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وہ عقم جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، قامہ یقوم سے ہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے قائم کرو۔ کیا قائم کرو؟ الصلاۃ، نماز کو، طرف النہار، طرف جس ہم طرف کہتے ہیں نا، ایک طرف دوسری طرف، یہ وہی ہے۔ طرف النہاری، نہار جو ہے وہ دن کے لیے آتا ہے، وہ زلفم، زلف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے رات کے لیے آتا ہے۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ جو ہے اصل میں زلف جو ہے وہ جب زُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ آ رہا ہے تو وہ رات کا ایک حصہ مراد، ٹھیک ہے، یعنی ایک پارٹ آف رات۔ ان بے شک، الحسنات، حسنہ سے ہے نیکیاں، حسنہ کی جمع حسنات، یذہبنا، ذہبا سے ہے زال ہا با، اور شروع میں یا جو ہے وہ کے معنوں میں لے جاتی ہیں، نون جو ہے نا اس میں نون نسوہ ہے، چونکہ سیئات مونس ہے نا تے کے ساتھ، تو اس لیے ان الحسنات یذہبنا، بے شک نیکیاں وہ لے جاتی ہیں، کس کو؟ السیئات، برائیوں کو، یہ بھی مونس میں ہے، سیئت ان کی جمع سیئات، برائیوں کو۔
ذالک یہ ذکر ایک نصیحت ہے، ذکر جو ہے یاد دہانی نصیحت کے لیے آتا ہے، للذاکرین ذکر کرنے والوں کے لیے یا نصیحت لینے والوں یا یاد رکھنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے، جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اچھا، اب چونکہ بات ہو رہی تھی دین پر استقامت دکھانے کی اور ظلم کرنے والوں کی طرف نہ جھکنے کی اور صبر یعنی جمنے کی، تو اس کا اب طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اس استقامت کے لیے، اس پختگی کے لیے کہ کرنا کیا ہے، کہ نماز جو ہے اس کو قائم کرنے کا بندوبست کرنا ہے، ٹھیک ہے، سب سے اہم چیز نماز قائم کرو۔ اور بتایا کیا گیا ہے؟ دن کے 2 کناروں پر اور رات کا کچھ حصہ۔ اس کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ 2 کناروں سے مراد ایک صبح کا کنارہ تو صبح کی نماز، پھر ایک شام کا کنارہ یعنی مغرب کی نماز، اور پھر رات کا کچھ حصہ سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابتدا میں اتنا کچھ ہی تھا۔ یہ تو بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے کے گئے تو وہاں پہ پھر آپ کو پتہ ہے نا 5 نمازیں جو ہیں وہ دی گئی تھیں، شروع میں 50 تھیں، پھر کرتے کرتے آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار ریکویسٹ سے پھر وہ 5 ہوئی تھی۔ وہ تو بعد کی بات ہے، جبکہ اس سے پہلے بالکل شروع میں جو ایک سورت المدثر تھی جس میں تہجد جو ہے وہ بتائی گئی تھی تمام مومنین کے لیے، پھر بعد میں جو ہے وہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے واجب کے درجے پہ تھا، باقی لوگوں کے لیے نہیں، اور باقی لوگوں کے لیے پھر 5 وقت کی جو نماز ہے وہ فرض کر دی گئی تھی۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ صرف یہ 3 نمازوں کا ہی ذکر ملتا ہے، کیونکہ یہ ابھی 5 نمازوں کے حکم سے پہلے کی بات ہے۔ اچھا، بعض مفسرین کی آراء اس سے تھوڑی سی مختلف بھی ہے، انہوں نے اس سے ساری ہی نمازیں مراد لی ہیں، کہ یعنی صبح کی نمازیں فجر ظہر عصر، اور پھر رات کی یعنی جو ایک حصہ دن کا صبح کا ہوتا ہے تو اس میں 3 نمازیں آ گئی، اور ایک حصہ رات کا مغرب عشاء اس میں آ جاتی ہے، اور پھر زلفا من اللیل میں وہ تہجد وہ جو ہے وہ اس کو لیتے ہیں، یا مغرب عشاء لے کے، اور تہجد جو ہے وہ تو ظاہر ہے ایک نفل عبادت کی حیثیت سے، تو بعض نے اس کو صرف 3 نمازوں کی حیثیت تک لیا ہے، اور یہ کہہ کے کہ ابتدائی احکامات میں سے تھا، اور بعد میں کہا کہ نہیں، اس میں ساری ہی چیزیں آ جاتی ہیں۔ بہرحال ہمیں اپنے دین کی اب تو جو صحیح شکل اور جو اصل احکامات ہیں فرائض کے، ان کے بارے میں بہت اچھی طرح سے پتہ ہی ہے کہ جو فرض نمازیں ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، اور پھر ایک جو تہجد کی نماز وہ ایک نافلہ ہے، نفل کے طور پر ہے، اور اس کی اپنی اہمیت۔ تو یہ بتایا گیا کہ نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کرنا کیا ہی ہر دفعہ ذکر ہوتا ہے نا، خالی پڑھنے کا نہیں ہوتا، جس میں مختلف شرائط آ جاتی ہیں جو آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہی ہے کہ نماز قائم کرنا ہے تو اس میں بہت سی چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، اور پھر یعنی ہر جو دن کا حصہ ہے اس میں ہمارے لیے نماز فرض کی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ اچھا مجھ سے صبح کی نہیں پڑھی جاتی، چلو وہ میں چھوڑ دیتا ہوں، اچھا بس میں یہ دوپہر والی اور شام والی پڑھ لیتا ہوں، رات میں تھکا ہوں تو وہ نہیں پڑھ سکتا، نہیں، ایسے نہیں ہے، یہ قائم کرنا نہیں ہے نا۔ اور جب انسان نماز پر استقامت نہیں دکھائے گا تو پھر دین پر استقامت دکھانا تو ویسے ہی امپاسبل ہو جائے گا۔ تو ہمیں تو استقامت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے نا، کیونکہ حکم آیا تھا قائم رہو، استقامت دکھاؤ، صبر کرو، جم کے رہو، تو اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ جب انسان نماز کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے نا، کہ بس میں نے کچھ بھی ہو جائے میری نماز مس نہیں ہونی چاہیے، میں گھر کے اندر ہوں، گھر کے باہر ہوں، میں بازار میں ہوں، میں سفر میں ہوں، کچھ بھی ہو، آپ کو ہر وقت ایک بے چینی رہنی چاہیے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اور میری نماز مس نہ ہو جائے۔ عموماً لوگ جو ہیں گھر میں تو پوری پڑھ لیتے ہیں، اگر کہیں سفر پہ جائیں گے، آؤٹنگ پہ جائیں گے تو بالکل بھول جائیں گے، شاپنگ پہ جائیں گے تو خیر ہے چلو کوئی نہیں، ابھی تو ہم شاپنگ کر رہے ہیں نا، نماز چھوڑ دو۔ یہ طریقہ نہیں ہے وہ، اگر اور یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی نماز پر استقامت نہیں دکھاتے نا تو پھر دین کے دیگر احکامات جو ہے نا اس پہ بھی پھر آپ کو جمنے میں مشکل ہوتی ہے، کیونکہ آپ اپنے نفس کو ڈھیلا چھوڑے ہیں نا۔ اچھا خیر ہے ابھی میں شاپنگ کر رہا ہوں، اچھا خیر ہے ابھی تو میں سفر کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اپنے اوپر پابندی لگانی پڑتی ہے، اپنے نفس کو قابو کرنا پڑتا ہے، اور نماز اتنی زبردست ٹریننگ ہے نا اپنے آپ کو دین پر جمانے کی، جب آپ اپنے اوپر سختی کر کے کہ ہر حال میں نے نماز پڑھنی ہے،
پھر آپ کو ٹریننگ ملتی ہے کہ ہر حال میں نے اللہ کا ہر حکم ماننا ہے. پھر یہ نہیں کہ ذرا سا نقصان ہو رہا ہے تو میں چھوڑ دوں اللہ کا حکم، یا کسی نے میرا مذاق اڑا دیا، یا کسی نے مجھے کچھ کہہ دیا یا میری مخالفت کر دی تو میں پھر دین سے پیچھے ہٹ جاؤں گا. نہیں، پھر انسان کہتا ہے ہر حال میں پھر میں نے اللہ کے حکم پر بھی عمل کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ بازار میں پھر رہے ہیں تو آپ کو کوئی جگہ نہیں ملے گی. ایک نیت ہونی چاہیے نا، آپ کوشش کریں آپ کو جگہ مل جاتی ہے. کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو یہ نماز جو ہے نا یہ بہت بہترین ایک چابی ہے، ایک کلیہ ہے. کیونکہ دیکھیں اچھا پھر آگے اس میں ایک اور بہت اچھی بات وہ بھی دیکھ لیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں. یعنی یہ بھی بہت خوبصورت اور اتنی تسلی بخش بات ہے نا کہ دیکھیں بشری تقاضے ہر انسان کے ساتھ ہیں. آپ جمنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ استقامت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اللہ کے احکامات پہ کاربند رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ساتھ وعدے بھی کرتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، نیت بھی کرتے ہیں، لیکن آخر انسان ہے نا، شیطان ہر وقت لگا ہوا ہے، نفس ساتھ ہے، انسان پھسل جاتا ہے. جیسے چلتے چلتے کوئی بھی ٹھوکر کھا کے گر سکتا ہے نا. تو ایسے میں پھر کیا کریں؟ پھر انسان کو پریشانی بھی ہوتی ہے، ندامت بھی ہوتی ہے کہ ہے مجھ سے یہ خطا ہو گئی، ہے مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. تو کوئی نہیں، جس توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے. کلو بنی آدم خطاؤں وخیر الخطائین التوابون، بار بار ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، جو پلٹ آتے ہیں. تو اللہ نے توبہ کا دروازہ نہیں بند کیا ہوا، تو فوراً جھک جائیں اور نماز پڑھیں، رکوع کریں، سجدہ کریں. اگر کوئی غلطی خطا ہوئی ہے تو جس ہمیں بتایا گیا ہے کہ خوب استغفار کریں، نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنے استغفار یا معافی کے لیے دعا مانگے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ تو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ انسان جب نیکیاں کرتا جاتا ہے نا، تو اس کی جو چھوٹی موٹی خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں وہ تو ویسے ہی معاف ہوتی جاتی ہیں. وہ نیکیاں اس کی برائیوں کو لے جاتی ہیں، دھو ڈالتی ہیں، ختم کر جاتی ہیں. کثرت سے نیکیاں کرے گا تو اس کے صغیرہ گناہ کثرت سے معاف ہوتے جاتے ہیں، برائی کی عادت بھی اس سے چھوٹتی جاتی ہے. اور ایک یہ بھی کہ اگر معاشرے میں نیکی کے کام کثرت سے ہونے لگتے ہیں تو وہاں سے پھر برائیاں رخصت ہونے لگ جاتی ہیں. جب سارے لوگ سوچ کے ساتھ اچھے نیک کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں تو برائیاں تو وہاں سے چلی جائیں گی. تو یہ مطلب بنتا ہے اس یہ جو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی ہے نا، ان الحسنات یذہبن السیئات. لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ گناہ کبیرہ جو ہے ان کے لیے تو پراپر جیسے کفارہ ہے اور پھر کوئی اسپیشل توبہ استغفار وغیرہ وہ انہی سے معاف ہوتی ہیں. لیکن چھوٹی موٹی خطائیں انسان کی اسی طرح سے معاف ہو جاتی ہیں. اور پھر چونکہ بات نماز کے حوالے سے ہو رہی تھی، نماز بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے انسان کے گناہوں کو جھاڑنے کا اور اس کو پاکیزہ کرنے کا، اس کو صاف کرنے کا، ایک تطہیر کا طریقہ ہے. آپ دیکھیں نا نماز کے لیے سب سے پہلے تو جو ہم وضو کرتے ہیں وہ ہے نا کہ آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ دھل جاتے ہیں. پھر آپ سے زبان منہ دھوتے ہیں تو زبان سے کیے ہوئے، اور پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، آنکھوں میں پانی، جو بھی آپ نے آنکھوں سے کچھ غلط کیا ہے، کوئی نوز پوکنگ کی ہے کسی کے معاملات میں، کانوں سے کچھ غلط سنا ہے، جو کچھ ہے وہ سب گناہ جو ہے اگر اس نیت کے ساتھ کبھی ہم نے کیا وضو اس نیت کے ساتھ کہ میری یہ گناہ دھل جائے، میری یہ گناہ دھل جائے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگ سے ہمیں ملتا ہے نا، پتہ چلتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کی نماز پانچ وقت نمازوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے نہر بہ رہی ہے انسان کی جس گھر کے بالکل پاس، جس سے وہ 5 دفعہ جو ہے وہ نہا رہا ہے. تو ایسا شخص کیا ناپاک ہو سکتا ہے؟ تو یہ تطہیر کا ایک ایسا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے نا، پورے شرائط کے ساتھ، پوری سوچ فہم اور شعور کے ساتھ، اس کی اس طریقے سے کلینزنگ ہوتی جاتی ہے، اس کے چھوٹے موٹے گناہ بھی معاف ہوتے جاتے ہیں، اس کا اخلاق بھی جو ہے وہ بھی سنورتا جاتا ہے، اس کی روحانی کلینزنگ ہوتی جاتی ہے، اس کا دل بھی صاف ہوتا جاتا ہے. آپ بار بار وضو بھی کریں، بار بار اللہ کے سامنے حاضر ہوں سوچ سمجھ اور شعور کے ساتھ، تو کیوں آپ کی جو ہے وہ طہارت کا بندوبست نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. آپ اپنی جسم کا بھی خیال رکھیں گے، جسم کی پاکیزگی کا، لباس کی پاکیزگی کا، ساتھ ساتھ اپنی سوچوں اور اخلاق کی پاکیزگی کا، اور اپنی
معاملات ٹھیک کرنے کا. انسان ہے، بھٹک جاتا ہے، بہک جاتا ہے، گر جاتا ہے، ٹھوکر کھا لیتا ہے، کوئی بات نہیں. دوبارہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، یہ یاد رکھیں. اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیے ہیں، بہت گناہ کیے ہیں، اسراف کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. کوئی معافی مانگنے والا ہو تو صحیح. اللہ تعالیٰ کی طرف تو ایک ہاتھ بڑھیں، اللہ تعالیٰ 10 ہاتھ بڑھ کے تھامتے ہیں. تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ اب میری معافی، بلکہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں یہ بات، کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت پہ ایسا شک نہیں رکھنا. اللہ تعالیٰ غفار ہے، غفور الرحیم ہے. جب انہوں نے خود کہا ہے تو ہمیں یہی یقین رکھیے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنی ہے. تو انسان نماز کی پابندی کرے. اور پھر جس طرح ایک وہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی حدیث پڑھ کے سنائی نا، تحترکون ثم صلیتم الصبح غسلتھا، تحترکون ثم صلیتم الظہر غسلتھا. یعنی تم گناہ کرتے ہو، تم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو، اپنے آپ کو ہلاک مطلب جلاتے ہو اور غلط کام کرتے ہو، پھر تم صبح کی نماز پڑھتے ہو تو وہ ان ساری برائیوں کو دھو ڈالتی ہے. پھر تم غلط کام کرتے ہو، خطائیں کرتے ہو، تم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر تم ظہر پڑھتے ہو غسلتھا، وہ اس کو بھی دھو ڈالتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کے بارے میں بھی یہی فرمایا، مغرب کے بارے میں بھی، عشاء کے بارے میں بھی. اور پھر حدیث کے اینڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثم تنامون فلا یکتب علیکم حتی تستيقظوا. تنامون نوم سے ہے کہ پھر تم سو جاتے ہو اور نہیں لکھا جاتا تمہارے خلاف کچھ بھی یہاں تک کہ تم جاگتے ہو. یعنی سبحان اللہ، کیسی تطہیر اور کیسی آپ کہہ لیں کہ ایک کلینزنگ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طریقہ یہ دیا ہوا ہے. نماز جو ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، پھر جب صحیح نیت کے ساتھ صدق کے دل سے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ، سمجھ کے، محض ایکسرسائز نہیں، محض ریچول نہیں، تو اس کی خطائیں غلطیاں دھل جاتی ہیں. اس کی ایسی کلینزنگ، ایسی اس کی طہارت اس کو ملتی ہے، ایسی پاکیزگی ہو جاتی ہے. اور کیا چاہیے ہمیں؟ ہم کیوں اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھیں؟ اتنا بہترین اور خوبصورت دین ہے ہمارا، اور کتنا ٹائم لگتا ہے ایک نماز پڑھنے میں. اور پھر نماز جو ہے وہ آپ دیکھیں معراج پہ، جیسا ابھی میں نے کہا کہ ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ نماز پہ معراج پہ 5 نمازیں جو ہیں وہ فرض ہوئی تھی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. یعنی نماز آپ کو لے جا کے اللہ سے کنیکٹ کرتی ہے، اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط بناتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے، اور اللہ کے ساتھ آپ کی جو ہے نا ایک کنیکشن ہو جاتا ہے آپ کا. اور ایک جیسے آپ کہہ لیں کہ اللہ کے ساتھ آپ کی ایک بات چیت ہو جاتی ہے. اگر آپ سمجھ کے اور آپ دل سے اور سچی نیت سے احساس کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت لینے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے. یعنی جو سمجھے گا، جو نصیحت حاصل کرنا چاہے گا، اس کو تو بہت نصیحت ملے گی. جو نہیں کرنا چاہے گا، جس کی کوئی نیت نہیں ہوگی، اس کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملنا نا. تو ذکر یعنی نصیحت پکڑنے والوں کے لیے اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ نصیحت ہے. ٹھیک ہے. اور پھر نماز ویسے بھی ایک ذکر ہے، جو بھی ذکر کرنا چاہتا ہے، نماز بھی، قرآن بھی، سب چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی والی چیزیں ہیں نا. اور یہاں پہ دیکھیں جیسا پہلے ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر و صلات کے ساتھ نماز قائم کرو. یہاں پہ پہلے نماز کا ذکر اور اگلی آیت میں صبر کا ذکر ہے. ابھی خیر ٹائم نہیں ہے، ہم انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویک کریں گے اللہ کے حکم سے. لیکن بات وہی ہے کہ یہ جو 2 چیزیں ہیں نا، صبر و استقامت اور نماز، اس سے انسان کو جو مدد ملتی ہے نا، اور کسی سے نہیں مل سکتی. کوئی انسان ایسی کسی کو مدد نہیں دے سکتا. کہ اللہ کے ساتھ جب آپ صبر کے ساتھ جڑتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں نا، تو پھر ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ایسے ایسے مخرج بناتے ہیں، ایسے ایسے راستے بناتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے اس کو بس ذہن میں رکھیں.
نماز کی پابندی کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے، نماز کی شرائط کے ساتھ اس کو قائم کرنا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، انسان نیکیوں کی طرف زیادہ سے زیادہ جائے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، کسی کو کوئی اچھا مشورہ بھی دے دینا، کسی کو کوئی ہنس کے دیکھ لینا، کسی کا کوئی دکھ بانٹ لینا، کوئی چھوٹی موٹی ہیلپ کسی کی کر دینا، اور یہ جو آپ کے دین کے بھی اچھے سے صدقہ خیرات کی چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں بھی انسان کی چھوٹے موٹے گناہوں کو دھوتی رہتی۔ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے سے کوئی گناہ یا غلطی خطا نہیں ہوتی۔ تو کبائر سے اگر انسان اجتناب کرے، کبائر کا تو اپنا کفارہ ہے نا، کبائر سے اجتناب کرے اور نمازوں کی پابندی کرے، نیک کام کرے، تو اس کے باقی گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی جھاڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے نصیحت کو ہی پکڑیں گے جو ذاکرین ہیں، جو نصیحت رکھنے لینے والے ہیں، جو اس پہ غور کرنے والے ہیں، جو نصیحت پکڑنے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی یاد ہے، جو ذکر کرنے والے ہیں، جو اللہ سے جڑ کر رہنے والے ہیں۔ اور اللہ سے جڑنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ نماز بتایا گیا، اس کو مومن کا ہتھیار بتایا گیا ہے، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، پریشانی میں بھی، مشکل میں بھی۔ اس کو جو ہے نا کبھی نہ چھوڑیں، اس کا دامن۔ اللہ سے ہی کنیکشن نہیں ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ یہ جو نان مسلم جو ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، یہی ہے نا کہ ان کو کوئی اورینٹیشن ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، غم آ جائے، مشکل آ جائے، یا عام صحیح حالات میں۔ اور یہ بھی نہیں کہ صرف مشکل میں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دے اور عام حالات میں انسان بھول جائے، نہیں۔ کم از کم جو یہ فرض ہے اس کی پابندی تو ہم سب کو خود بھی کرنی ہے، اپنی اولاد سے بھی کرانی ہے، اور ان کو اس کا فہم بھی دینا ہے کہ جو وہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ خود بھی لینا ہے اس کا شعور کہ اس میں ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یہاں تک تلاوت سن لیتے ہیں پھر دعا کر لیں گے، جی پلیز۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ دعا کر لیجیے۔